بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا ایک دن کا اعتکاف کے مسائل کے اوپر ایک چھوٹا سا ایک کورس ہے، اور آج ہم اعتکاف کے مسائل وغیرہ اور اعتکاف کی فضیلت اور اعتکاف کے کیا احکام کیا ہوتے ہیں ان کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اعتکاف کے اندر کہ اعتکاف کس چیز کا نام ہے۔ رمضان شریف کی 20ویں تاریخ کے غروب سے ذرا پہلے سے رمضان کی 29 یا 30 تاریخ یعنی جس دن عید کا چاند نظر آ جائے اس تاریخ کے غروب تک مرد کے لیے مسجد اور عورت کے لیے اپنے گھر میں جہاں نماز پڑھنے کے لیے جگہ مقرر کر رکھی ہے بیٹھنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ گویا رمضان کی 20 تاریخ کو مغرب سے پہلے پہلے رمضان کی 20 تاریخ کو مغرب سے پہلے پہلے مردوں نے مسجد کے اندر داخل ہو کر نیت کر لینی ہے اعتکاف کی، اور خواتین کے لیے کہ وہ اپنے گھر کے اندر کوئی جگہ مقرر کر لیں، ایک کمرے کے اندر کچھ جگہ مقرر کر لیں، یا ایک چھوٹا کمرہ ہے تو اس کو پورے کو مقرر کر کے کہ بھئی یہ ہماری اعتکاف کی جگہ ہے، 20 کی مغرب سے پہلے وہاں پہ داخل ہو کر نیت کر لینی ہے۔ اور کب تک ٹھہریں گے؟ جب تک کہ عید کا چاند نظر نہیں آ جائے گا، جب تک کہ عید کا چاند وہ نہیں پتہ چل جاتا، وہ 29 یا 30 کے غروب اس کا جو ہوتا ہے اس تک ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ تو اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ جس نے 10 دن آخری عشر رمضان میں اعتکاف کیا، وہ اعتکاف 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے، یعنی اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملے گا۔ یعنی 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب جو آدمی آخری 10 دن کے اندر اعتکاف میں بیٹھے گا اس کو 2 عمروں اور 2 حج کا ثواب ملتا ہے۔ پھر حدیث میں ہے کہ جس نے عبادت سمجھ کر اور ثواب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کیا تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے، یعنی صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں، اور تو کبیرہ سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی بخش دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ اعتکاف کے حوالے سے تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تو جو آدمی بیٹھ سکتا ہو اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ آسانی کے ساتھ اگر اس کے لیے ممکن ہے تو اعتکاف میں ضرور بیٹھے، چاہے کوئی مرد ہے چاہے کوئی خاتون ہے، اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ بھی میں نے اعتکاف کے اندر بیٹھنے کی اپنے آپ کو پابند کرے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ 1 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکے تھے، تو اگلے سال پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس میں سے تو 20 دن جو تھے وہ پھر اعتکاف کیا تھا، لیکن اصل اعتکاف وہی ہے جو آخری 10 دنوں کے اندر کیا جاتا ہے، آخری 10 دن سنت اعتکاف اس کو کہا جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1، اعتکاف کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ جس مسجد میں جماعت سے نماز ہوتی ہے اس میں ٹھہرنا، یہ شرط صرف مردوں کے لیے ہے، یعنی جس مسجد میں جماعت سے نماز ہوتی ہو تو بندہ وہاں کے اوپر، ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ جمعہ بھی ہوتا ہو، بس جماعت سے نماز ہوتی ہو تو وہاں پہ جو ہے شرعی مسجد ہو تو وہاں پہ اعتکاف کے لیے بیٹھے گا انسان جو ہے۔ اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا، یہ بغیر قصد اور ارادہ ٹھہر جانے کو اعتکاف نہیں کہتے، چونکہ نیت کے صحیح ہونے کے لیے نیت کرنے والے کا مسلمان اور عاقل ہونا شرط ہے، لہٰذا عقل و اسلام کا شرط ہونا بھی نیت کے ضمن میں آ گیا۔ اعتکاف کی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ مسجد میں داخل تو ہو جاتے ہیں لیکن کہ انہوں نے کوئی نیت ہی نہیں ہوتی۔ اصل میں زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہوتا، دل کی نیت ہوتی ہے۔ تو اگر زبان سے ایک آدمی نے نیت ہی نہیں کی اور اس کا پکا ارادہ ہی نہیں تھا، وہ عصر سے مغرب سے پہلے داخل تو ہو گیا، اب وہ سوچ رہے کہ بھئی میں بیٹھوں یا نہ بیٹھوں اعتکاف پہ، بیٹھوں یا نہ بیٹھوں اعتکاف پہ، اور مغرب ہو گئی اور اس نے نیت نہیں کی، ٹھیک ہے نا، مغرب سے پہلے پہلے، تو ایسا اس آدمی کا سنت اعتکاف نہیں ہوگا۔ اس نے مغرب سے پہلے پہلے اس نے نیت کر لینی ہے، دل میں، زبان سے کہنا ضروری نہیں۔ ایسے ہی کوئی خاتون ہے، وہ اس نے کمرہ وہ مقرر کر لیا لیکن اب اسی شش و پنج میں ہے کہ میں بیٹھوں یا نہ بیٹھوں، اور نیت نہیں ہے اس کی کوئی ایسا،
تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ تو آپ ساتھ نیت بھی پہلے سے وہ کر لیں، تو نیت کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3، حیض و نفاس اور جنابت سے پاک ہونا۔ جو عورت اگر وہ بیٹھ رہی ہے تو وہ حیض اور نفاس سے پاک ہوگی، اور اس طرح جنابت سے پاک ہونا ضروری ہے۔ بندہ غسل کر چکا ہو اس کے بعد وہ اعتکاف کے لیے، اور مغرب سے پہلے پہلے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے غسل کر لینا ہے 20ویں کی طرح۔ افضل ترین اعتکاف، سب سے افضل وہ اعتکاف ہے جو مسجد حرام یعنی کعبہ مکرمہ میں کیا جائے، اس کے بعد مسجد نبوی کا، اس کے بعد مسجد بیت المقدس کا، اس کے بعد اس جامع مسجد کا جس میں جماعت کا انتظام ہو۔ اگر جامع مسجد میں جماعت کا انتظام نہ ہو تو محلے کی مسجد، اس کے بعد وہ مسجد جس میں زیادہ جماعت ہوتی ہو۔ ٹھیک ہے، تو سب سے افضل اعتکاف تو یہ ہے کہ بندہ مسجد حرام کے اندر وہاں پر اعتکاف کرے، اس کے بعد مسجد نبوی، اور اس کے بعد مسجد بیت المقدس جو ہے، کہ وہاں پر جا کے انسان اعتکاف کرے، کہ جی یہ سب سے یہ تین جو بڑی اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر جامع مسجد جہاں پہ یعنی جمعہ ہوتا ہے، پھر وہ نہ ہو تو جہاں پہ جماعت کا انتظام ہو، اگر وہ نہ ہو تو جہاں پہ زیادہ تر جماعت ہوتی ہے تو وہاں پہ پھر بندہ جو ہے وہ اعتکاف کی نیت وہ کرے گا۔ اعتکاف کی قسمیں کتنی ہیں؟ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: واجب، سنت موقدہ اور مستحب۔ واجب، نظر کا اعتکاف واجب ہوتا ہے، نظر چاہے غیر معلق ہو، جیسے کوئی شخص بغیر کسی شرط کے اعتکاف کی نظر کرے، ٹھیک ہے نا۔ میں بس وہ ایسے ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے اپنے اوپر اعتکاف کو واجب کر لیا، ایک آدمی نے ایسی نظر مان لی کہ اللہ کے لیے میں کیا کروں گا، اعتکاف بیٹھوں گا، اس دفعہ 1 دن بیٹھوں گا، 2 دن بیٹھوں گا، 3 دن بیٹھوں گا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ واجب اعتکاف ہے، یہ ہے غیر معلق۔ اور ایک ہوتا ہے معلق، کہ اللہ تعالیٰ سے انسان یوں کہتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا، تو یہ معلق کہلاتا ہے۔ اگر وہ کام ہو جائے گا تو اس کے اوپر وہ اعتکاف بیٹھنا واجب ہو جائے گا۔ تو ایک اعتکاف یہ ہوتا ہے کہ جو واجب ہوتا ہے، بہت سے لوگ اس اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں اس طرح اعتکاف، تو یہ ان کے لیے ہوتا ہے۔ دوسرا اعتکاف ہوتا ہے سنت مؤکدہ کا۔ رمضان کے آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پابندی کے ساتھ اعتکاف کرنا احادیث صحیحہ میں منقول ہے، مگر یہ سنت موقدہ بعض کے کر لینے سے سب کے ذمے سے اتر جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں سنت موقدہ علی الکفایہ۔ سنت موقدہ علی الکفایہ کیا مطلب ہے؟ کہ محلے کی مسجد کے اندر اگر ایک آدمی بھی اعتکاف میں بیٹھ گیا تو سارے محلے کے لوگوں سے وہ چیز سنت جو ہے وہ ساقط ہو جائے گی۔ باقی لوگ نہ بھی بیٹھیں تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں، پورے محلے کے اندر سے کوئی نہیں بیٹھتا تو یہ بری بات ہے، کہ بھئی ایک بندہ تو کم از کم اس میں بیٹھنا چاہیے تھا، یہ سنت موقدہ۔ اور جو ہمارے ہاں باہر کے جو ملکوں میں ہیں، وہ وہاں پہ بہت سی جگہوں کے اوپر آج سے ابھی آپ لوگوں کا شروع ہو جائے گا، اور جو پاکستان کے اندر ہیں ان کا اعتکاف جو ہے وہ کل سے یہی سنت موقدہ والا اعتکاف جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ نمبر 3، مستحب، رمضان کے آخری عشرے کے سوا اور کسی زمانے میں، چاہے وہ رمضان کا پہلا دوسرا عشرہ ہو یا کوئی اور مہینہ، اعتکاف کرنا مستحب ہے۔ یہ مستحب ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی 2 دن بیٹھتا ہے، 3 دن بیٹھتا ہے، 4 دن بیٹھتا ہے، تو وہ بھی کیا ہوگا؟ وہ مستحب اعتکاف ہوگا۔ آخری دنوں کے اندر تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو گھروں کے اندر عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ ایک مقرر کر لیں، اور وہ کیا کر لیا کریں کہ جس وقت کام کر لیا اس کے بعد وہ اس جگہ کے اوپر جا کے بیٹھ جائیں، اور ساتھ نیت کر لیا کریں کہ ہم جب تک اس جگہ کے اوپر موجود ہیں، یہ ہمارا کیا ہے، اعتکاف کی نیت کر لیں۔ ایسے ہی مرد جو مسجد میں داخل ہو تو وہ نیت کر لیا کرے کہ بھئی میں مستحب اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو مسجد میں داخل ہوگا تو جب تک مسجد میں ہے تو اعتکاف کا ثواب، مسجد سے باہر نکلے گا تو پھر اعتکاف اس کا ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی خاتون کوئی جگہ اپنے لیے جو مقرر کر لیتی ہے، اس جگہ کے اوپر اس میں سے ہو جائے گی تو اس میں سے ثواب کی ہوا ہے۔ مسائل اعتکاف آگے۔ واجب اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، ٹھیک ہے نا۔ واجب اعتکاف اگر آپ نے نظر مان لی ہے، یا نظر کی جو تھی معلق تھی یا غیر معلق تھی، تو اس کے اندر روزہ شرط ہوتا ہے واجب اعتکاف کے لیے۔ جب کوئی شخص اعتکاف کرے گا تو اس پر روزہ رکھنا بھی لازم ہوگا، بلکہ اگر یہ بھی نیت کرے کہ میں بغیر روزے کے اعتکاف کروں گا تب بھی اس پر روزہ رکھنا لازم ہوگا۔ تو روزہ رکھنا لازم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی شخص رات کے اعتکاف کی نیت کرے تو وہ لغو سمجھی جائے گی۔ رات کو اعتکاف نہیں ہوتا بیسیکلی، کیوں؟ اصل میں تو وہ دن کا اعتکاف ہوتا ہے، تو پھر ہم رات کو کیوں بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو رات ہوتی ہے وہ دن کے تابع ہو جاتی ہے،
ठीक है ना, क्योंकि रात रोजे का वक्त नहीं। अलबत्ता अगर रात दिन दोनों की नियत करेगा या सिर्फ कई दिनों की नियत करेगा तो फिर रात ज़िम्नन दाखिल हो जाएगी, और रात को भी एतिकाफ करना ज़रूरी होगा। अगर सिर्फ एक ही दिन के एतिकाफ की नज़र माने तो फिर रात ज़िम्नन भी दाखिल ना होगी। एक आदमी ने जो थी ना, वो एक दिन के एतिकाफ की नीयत मानी, तो सुबह के वक्त से लेकर सुबह सादिक से उसकी रात तक वो आएगी। एतिकाफ के अय्याम में ख़ास एतिकाफ के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं है। जैसे कल से जो है कोई बंदा करता है, या आजकल रमज़ान के अंदर कोई बंदा बैठा हुआ है, तो उसको अब रोज़ा रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि रोज़ा तो खुद ब खुद उसका लाजिम है। रोज़ा तो लाजिम है उसमें लिए, चाहे किसी कर्ज से भी रोज़ा रखा जाए, एतिकाफ के लिए काफ़ी। में कोई शख्स रमज़ान में एतिकाफ की नज़र माने तो रमज़ान का रोज़ा उस एतिकाफ के लिए भी काफ़ी है। अलबत्ता इस रोज़े का वाजिब होना ज़रूरी है, नफल रोज़े उसके लिए काफ़ी नहीं। मसलन कोई शख्स नफल रोज़ा रखे और उसके बाद उसी दिन के एतिकाफ की नज़र माने तो सही नहीं है। अगर कोई शख्स पूरे रमज़ान के एतिकाफ की नज़र माने और इत्तेफाक से रमज़ान में एतिकाफ ना कर सके, तो किसी और महीने में उसके बदले एतिकाफ कर लेने से नज़र पूरी हो जाएगी। मगर इस दौरान रोज़े रखना और मुसलसल एतिकाफ ज़रूरी होगा। ठीक है ना। एतिकाफ मसनून में तो रोज़ा होता ही है, इसलिए इसके यहाँ बयान करने की ज़रूरत नहीं। ये बात याद रखो कि जो मसनून एतिकाफ जो कल से शुरू हो रहा है, इसके लिए भी रोज़ा शर्त है। अगर किसी बंदे का रोज़ा टूट जाएगा तो उसका एतिकाफ भी टूट जाएगा। ये आप लोगों ने जहन में रखना है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि भाई हम रोज़ा अगर बीमार हैं, हम जो है शुगर के मरीज़ हैं, फलां हैं, तो हम चलो रोज़ा नहीं रखेंगे लेकिन एतिकाफ में बैठ जाते हैं। अगर आप सुन्नत एतिकाफ की नियत कर रहे हैं तो उसके लिए रोज़ा लाजिम है। उसके लिए रोज़ा लाजिम है। अगर आपने रोज़ा नहीं रखा तो आपका एतिकाफ भी टूट जाएगा। मसला नंबर 6, मुस्तहब एतिकाफ में भी एहतियात ये है कि रोज़ा शर्त है और मोतमद कौल ये है कि शर्त नहीं है। अच्छा, मुस्तहब एतिकाफ में जो है ना, वो रोज़ा शर्त नहीं होती है। मुस्तहब एतिकाफ में दो कौल हैं, ये किसकी मकदार कम अज़ कम एक दिन है, ये एहतियात इसी कौल के मुताबिक। दूसरा कौल ये है कि इसके लिए कोई मकदार मुकर्रर नहीं, लिहाजा इसके लिए रोज़ा भी शर्त नहीं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि आप लोग क्या करते हो, मस्जिद में दाखिल होते हो तो नियत कर लो, जितनी थोड़ी सी देर 2 घंटे 3 घंटे भी बैठे रहोगे मस्जिद के अंदर तो आपको इतिकाफ का सवाब मिलता रहेगा। खातून ने घर के अंदर कोई जगह मुकर्रर कर ली, उसके अंदर वो बैठ जाती है, बैठ के करती है, इतिकाफ की नियत कर लेती है, तो इंशाल्लाह उसको सवाब मिलता रहेगा। वाजिब इतिकाफ कम अज कम एक दिन का हो सकता है, और इससे ज्यादा जितने दिनों की नियत करना चाहे कर सकता है। और मसनून इतिकाफ एक अशरा है, इसलिए कि मसनून इतिकाफ रमज़ान के आखिरी अशरे में होता है। और मुस्तहब एतिकाफ के लिए एक कौल के मुताबिक कोई मिकदार मुकर्रर नहीं, चंद लम्हों के लिए भी एक कौल या मुस्तहब एतिकाफ के लिए बता दिया कि कोई कौल के मुताबिक एक चंद लम्हों के लिए भी हो सकता है। ठीक है जी, ये तो था। लेकिन हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो कल के एतिकाफ के हवाले से, मसनून एतिकाफ के हवाले से है कि मसनून एतिकाफ जो है। अब कहते हैं जी, एतिकाफ में दो किस्म के काम हराम हैं। हालत एतिकाफ में दो किस्म के काम हराम हैं, यानी इनके इर्तिकाब से अगर वाजिब या मसनून एतिकाफ है तो फासिद हो जाएगा, उसकी कज़ा करनी पड़ेगी। और अगर मुस्तहब एतिकाफ है तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मुस्तहब एतिकाफ के लिए कोई मुज़्ज़ करने इसलिए इसकी कज़ा भी नहीं। ठीक है, तो जो वाजिब एतिकाफ होता है या सुन्नत एतिकाफ होता है, अगर ये टूट जाए तो इसकी कज़ा करनी पड़ती है। तो अब उसके लिए क्या चीज़ों से बचना है? पहली किस्म, एतिकाफ की जगह से बिला ज़रूरत बाहर निकलना। ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी, जब जामिया के अंदर भी लोगों को, मुझे पहले दिन ही हमारे यहाँ तकरीबन कोई बंदा, कल जो इंशाल्लाह बैठ रहा है, तो तकरीबन कोई 500 550 के करीब बंदा जो है, क्योंकि अभी तक तो 550 के करीब जो मेरी आखिरी इतलात थी कि जी 550 के करीब जो थे वो उसमें से, लेकिन कल अब कितने वो होते हैं। तो अब उसमें से क्या होता है, अक्सरियत जो होती है वो अपना एतिकाफ 2 से 3 घंटे में तोड़ चुके होते हैं। अक्सरियत जो लोग होते हैं 2 से 3 घंटे के अंदर, क्योंकि मसाइल का पता नहीं होता, एतिकाफ के लिए आ जाते हैं, हालांकि उनको पहले कोई हिदायत दी जाती हैं, लेकिन 2 से 3 घंटे 4 घंटे के अंदर जी रोजा एतिकाफ टूट चुका होता है उनका। क्यों? बिला जरूरत मस्जिद से बाहर निकल जाते हैं। तो मस्जिद से बाहर नहीं निकलना। ऐसे खातून ने जिस जगह को अपने लिए मुकर्रर कर लिया है, उससे बिला जरूरत उससे बाहर नहीं निकलना। अच्छा, अब जरूरत आम है, चाहे तभी हो या शरी हो। तभी किसे कहते हैं? जैसे कि कज़ाए हाजत के लिए बाथरूम जाना पड़ेगा, बाथरूम आपके इत्तिकाफ वाली जगह का हिस्सा नहीं होता। अगर जो औरत घर में भी बैठी हुई है तो वो क्या है, उसका जो कमरा है वो तो क्या होगा, ये जो उसने जगह मुकर्रर की है वो उसके इत्तिकाफ की जगह है
बाथरूम जाएगी तो वो असल में वो एतिकाफ वाली जगह से बाहर है। ऐसे गौसले जनाबत के लिए जाना ये तभी हाजत है। खाना खाना भी ज़रूरत तभी में दाखिल है, बशर्ते कि कोई शख्स खाना लाने वाला ना हो। ठीक है ना, एक मर्द है, मस्जिद में बैठा हुआ है, घर से कोई खाना लाने वाला नहीं है, तो ये आदमी जाकर घर से अपने लिए खाना भी ला सकता है। ठीक है, ये उसकी क्या है, तभी जरूरत है। इंसान को कज़ाए हाजत की जरूरत भी होती है, बाथरूम जाना पड़ता है, पेशाब पाखाने के लिए जाना पड़ता है। ऐसे ही गुस्ल जनाबत के लिए अगर गुस्ल वाजिब हो गया इंसान के ऊपर तो वो जाएगा। ऐसे ही खाना खाने के लिए जो है, उसमें से लाने के लिए, याद रखना, खाना खाने के लिए मस्जिद से बाहर निकलना जायज़ नहीं होता। खाना खाने के लिए, खाना लाने के लिए, खाना आके आप क्या करेंगे, मस्जिद में ही खाएंगे, तो वो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ। अच्छा, शरई जरूरत जैसे जुम्मे की नमाज, अगर एक मर्द जो है किसी जगह, ऐसी जगह बैठा हुआ है जहाँ पे जुम्मा नहीं हो रहा किसी मस्जिद के अंदर, तो वो जुम्मे के लिए दूसरी मस्जिद के अंदर जा सकता है, तो ये शरई जरूरत होती है। तो ये दो चीज़ों का बहुत एहतमाम रखना है। जिस जरूरत के लिए अपने एतकाफ की मस्जिद से बाहर जाए, उससे फारिग होने के बाद वहां ना ठहरे, और जहां तक मुमकिन हो ऐसी जगह अपनी जरूरत पूरी करे जो उस मस्जिद से ज्यादा करीब हो। एक आदमी है, मस्जिद में ठहरा हुआ है, अच्छा मसलन कज़ाए हाजत के लिए जाना चाहे, मगर उसका घर दूर हो और उसके किसी दोस्त वगैरह का घर करीब हो, तो वहीं चला जाए। आपका घर, मर्द का घर दूर है और उसमें से, ये उस जमाने की भी बात होती थी कि जिस वक्त मसाजिद के साथ बाथरूम वगैरह नहीं हुआ करते थे। आजकल क्या होता है, हर मस्जिद जो होती है उसके साथ कोई ना कोई बाथरूम वगैरह मौजूद होते हैं। ठीक है, तो वो बंदा वहां पे जाके अपनी हाजत को पूरा कर ले जाके उसमें से। तो अगर ना हो वहां पे तो ठीक है, घर जाना भी जायज है कि अगर घर करीब है उसका बिल्कुल, तो उसमें से वो चला जाए, तो उसमें से तो वहीं चला जाए। अलबत्ता अगर उसकी तबीयत अपने घर से मानूस हो और दूसरी जगह जाने से उसकी जरूरत पूरी ना हो, तो फिर अपने घर जाना जायज है। अगर जुमे की नमाज के लिए किसी मस्जिद में जाए और नमाज के बाद वहीं ठहर जाए और वहीं एतिकाफ पूरा करे, तब भी जायज है, मगर ऐसा करना मकरूह है कि एक आदमी जुम्मे जहाँ पे जुम्मा पढ़ने के लिए गया था वहीं ठहर गया, तो ऐसा कर तो सकता है, लेकिन ऐसा करना जो होता है वो मकरूह होता है कि जी आपने जगह। अच्छा, मसला नंबर 10, भूले से भी अपने एतिकाफ की मस्जिद से बाहर निकला तो एतिकाफ टूट जाएगा। भूले से भी निकला तो, भूले से, गलती से बाहर निकल गया, कोई वो अपने ख्यालों में गुम था, मस नमाज पढ़ी और समझा कि चलो जी मैं तो घर जाता होता हूँ, तो बाहर निकल गया, एक लम्हे के लिए भी बाहर निकल गया, फिर वापस वापस आ गया, एतिकाफ टूट गया इसका। वुजू करने के लिए गया, अपनी घड़ी उतार के रखी वहां पे वुजू खाने के अंदर, वापस आया और देखा तो ओहो घड़ी नहीं है, ऐनक नहीं है, वापस गया अब दोबारा लेने के लिए वहां पर। ठीक है ना, तो मस्जिद से बाहर निकल गया, तो अब क्या हो गया, इसका एतिकाफ टूट गया। इतना सख्ती पाबंदी होती है इसके अंदर, इतनी पाबंदी करनी पड़ती है कि एक आदमी ने तो भूले से भी, आप बाहर निकले हुए थे, किसी आदमी ने आपको आवाज दी, ठीक है ना, जैद साहब ठहरिए, जैद साहब क्या हो गए, ठहर गए, उसके लिए रुक गए, कि वो बंदा आ गया, एतिकाफ टूट गया। ये सिर्फ रुक गया वहां पर उस आदमी का इंतजार करने के लिए, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसने चलते जाना था और वो उसके पीछे आ जाता। इतनी पाबंदी है, लोग एतिकाफ को बहुत एक नॉर्मल सा एक वो लेते हैं यार, ऐसा नहीं, उसको वो समझते हैं जी ये ऐसे बड़े सख्त मसाइल बनाए हुए हैं लोगों ने, जी बहुत सख्त मसाइल बना दिए हैं, ये तो बस एतिकाफ क्या होता है मस्जिद में, नहीं भाई, सुन्नत एतिकाफ जो है उसकी पाबंदियां बहुत जरूरी हैं। ठीक है ना, तो ये जो है उसमें से, ठीक है ना, तो इसलिए, अच्छा, जो उज़र कसरत से पेश नहीं आते उनकी वजह से एतिकाफ की जगह छोड़ने से भी एतिकाफ खत्म हो जाएगा। मसलन किसी मरीज की इयादत के लिए, या किसी डूबते हुए को बचाने के लिए, या आग बुझाने के लिए, या मस्जिद के गिरने के डर से मस्जिद से निकलना, अगरचे इन सूरतों में एतिकाफ की जगह से निकल जाना गुनाह नहीं बल्कि जान बचाने की गर्ज से ज़रूरी है, मगर एतिकाफ बाकी ना रहेगा। अगर किसी शरई या तभी ज़रूरत के लिए निकले और रास्ते में ज़रूरत पूरी होने से पहले या उसके बाद किसी मरीज की इयादत करे या नमाज जनाजा में शरीक हो जाए, तो इसमें कोई हरज नहीं है। इयादत कैसे कर सकता है, चलते फिरते हुए जा रहा था, तो उससे पूछ लिया कि जनाब आपकी क्या, गया था अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, पूछ लिया कि हाँ जी क्या हाल है आपका, तो उस सूरत के अंदर जो है एतिकाफ नहीं टूटेगा।
ٹھیک ہے نا، یا نماز جنازہ بالکل تیار کھڑا تھا، یہ نماز جنازہ کے لیے باہر نہیں نکلے گا، ویسے گیا ہوا تھا قضاء حاجت کے لیے، نماز جنازہ ہو رہا تھا تو اب وہاں پہ شریک ہو گیا، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی اس میں سے۔ جمعے کی نماز کے لیے ایسے وقت میں جائے کہ تحیت المسجد اور سنت جمعہ وہاں پڑھ سکے، اور نماز کے بعد بھی سنت پڑھنے کے لیے ٹھہرنا جائز ہے۔ وقت کی اس مقدار کا اندازہ اعتکاف کرنے والے کی رائے پر چھوڑ دیا جائے۔ اگر اندازہ غلط ہو جائے، یعنی پہلے کچھ چلا جائے، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام طور پہ اب ہر جگہ جمعے کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص زبردستی اعتکاف کی جگہ سے باہر نکال دیا جائے تب بھی اس کا اعتکاف نہ رہے گا۔ کسی آدمی کو زبردستی اٹھا کے کوئی زبردستی پکڑ کے لے گیا، پولیس والے آئے، باہر نکال دیا اس کو، تو اب کیا ہوگا؟ اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ مثلا کسی جرم میں حاکم وقت کی طرف سے وارنٹ جاری ہوا اور اس کو سپاہی گرفتار کر کے لے جائیں، یا کوئی قرض خواہ اس کو باہر نکال دے زبردستی، کسی نے مسجد سے کھینچ کے، چاہے مذاق مذاق میں بھی کھینچ کے لوگ اس کو باہر لے گئے، ٹھیک ہے، تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا، سنت اعتکاف جو ہے اس میں سے۔ مسئلہ نمبر 14، اس طرح اگر کسی شرعی یا طبی ضرورت سے نکلے اور راستے میں کوئی قرض خواہ روک لے یا بیمار ہو جائے اور پھر اعتکاف کی جگہ تک پہنچنے میں کچھ دیر ہو جائے، تب بھی اعتکاف قائم نہ رہے گا۔ مثال کے طور پہ، جس کا اس نے قرض دینا، اس نے پکڑ لیا، اس نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا، پہلے میرے پیسے دو، اب یہ بیچارہ وہ ہو گیا، پھنس گیا، یا یہ تھا کہ خدا نہ خواستہ طبیعت خراب ہو گئی، کچھ ہوا، ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا پڑ گیا، تو اعتکاف جو ہے نا اس میں سے، ٹھیک ہے، تو اس میں سے تو جب ہوا تو ہمارے یہاں پہ ایک صاحب کو ایک دفعہ ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا اعتکاف کے اندر، تو جی لے کے جانا پڑا ڈاکٹر کے پاس، اعتکاف ٹوٹ گیا، اعتکاف ٹوٹ گیا۔ تو اس لیے یہ جو ہے، یہ اس میں سے وہ اس میں سے پھر اس کی قضا کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک بات یہ آ گئی کہ مسجد سے بلا ضرورت، عورت نے جو جگہ مقرر کی ہوئی ہے اس سے بلا ضرورت شرعی و طبی نہیں نکلنا۔ بعض لوگ گرمی کی وجہ سے غسل کرنے چلے جاتے ہیں، گرمی ہے جی، چلو جی گرمی کی وجہ سے غسل کرنے چلے جاتے ہیں، اس صورت میں بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اس صورت میں بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک منٹ ٹھہریے گا ذرا، ایک منٹ۔ چلیے اب آگے دوسری قسم، جمع وغیرہ کرنا چاہے جان کر کیا جائے یا بھولے سے، ہر حال میں اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ جو افعال جمع کے تابع ہیں جیسے بوسہ لینا یا معانقہ کرنا، وہ بھی حالت اعتکاف میں ناجائز ہیں، مگر ان سے اعتکاف باطل نہیں ہوتا، بشرطے کہ منی خارج نہ ہو۔ اگر ان افعال سے منی کا خروج ہو جائے تو پھر اعتکاف فاسد ہو جائے گا، البتہ صرف خیال اور فکر سے اگر منی خارج ہو جائے تو اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی جائز نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرہ فرماتے ہیں کہ جب آخری عشر آتا تو حضور الفاظ آتے ہیں شد میزرہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو تہبند ہوتا تھا اس کو سختی کے ساتھ وہ کر لیتے تھے، یعنی یہی مطلب کہ اپنی ازواج سے بالکل جدا ہو جایا کرتے تھے، اور جو تھا ان کے قریب نہیں آتے تھے۔ تو اب یہ اس میں سے، اس لیے یہ بھی وہ نہیں ہوگا اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ حالت اعتکاف میں بلا ضرورت کسی دنیاوی کام میں مشغول ہونا مکروہ تحریمی ہے۔ آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ دنیاوی کاموں میں مشغول ہیں، مثلا بلا ضرورت خرید و فروخت یا تجارت کا کوئی کام کرنا، ٹھیک ہے نا، تجارت کر رہے ہیں، آپ نے موبائل رکھا ہوا ہے ساتھ ہی، ادھر ہی کیا کر رہے ہیں، سودے کر رہے ہیں، اب مسجد میں بیٹھے ہوئے، اچھا یہ چیز اس کو بیچ دو، اس کو فلاں کر دو، ادھر یہ کر دو، ادھر یہ کر دو، بھائی آپ اعتکاف میں آئے ہوئے ہو، ابھی دنیا سے ذرا تھوڑا سا کٹ آف ہو جاؤ، ان چیزوں کے اندر جو ہے ابھی آپ ان چیزوں میں نہ پڑیں، ٹھیک ہے نا۔ جو اس میں سے تو تجارت کا کام ہے یا کوئی اور ضرورت ہے، تو ان چیزوں کو آپ 9 10 دنوں کے لیے بالکل، خاص طور پہ یہ تاجر پیشہ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ کیا ہوتے ہیں، ان کی بڑا مسئلہ یہ رہتا ہے، اور خاص طور پہ آج کل یہ جو آن لائن کاروبار والے لوگ ہیں، ان کے بہت سے مسئلے ہوتے ہیں۔ میں پچھلے سال اعتکاف میں مطلب اس میں رمضان کے اندر ہی میرے ساتھ ایک ساتھی تراویح پڑھ رہا ہوتا تھا، تو میں دیکھتا تھا ہر 2 تراویح کے بعد وہ نکالتا تھا اپنا موبائل، نکالتا تھا وہ آن لائن جو ہے وہ کرپٹو کرنسی کی جو ہے وہ بائنانس اس کو دیکھ رہا ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، اچھا دیندار لڑکا، ہر دو تراویح کے بعد اپنے موبائل کو چیک کرتا تھا کہ ابھی کیا ریٹ چل رہا ہے، ابھی کیا وہ کرپٹو کرنسی کی جو ہے نا اس میں سے۔ تو مجھے بڑی سخت الجھن ہو رہی تھی کہ میں نے کہا یار بھائی ابھی ہم تراویح کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہو گیا کہ کون سا ابھی قیامت آ گئی ہے کہ جو ہے نا اس کے اندر سے جو ہے نا یہ وہ چل رہا ہے اس کو، اس نے اسمارٹ واچ پہنی ہوئی تھی، اسمارٹ واچ میں اس کو نوٹیفیکیشن آ جاتا تھا، وہ فوراً کیا کرتا تھا، موبائل نکال کے جو ہے تراویح 20 پڑھ رہا ہوتا تھا، لیکن ہر 2 تراویح کے بعد جو ہے نا وہ یہی کام چل رہا ہوتا تھا۔
تو جب آپ نے اعتکاف اگر آپ نے بیٹھنا ہے تو ذرا آپ کیا کیجئے، ذرا پھر ان چیزوں سے اپنے آپ کو، یہ جو ہے دنیاوی کام میں مشغول ہونا بلا ضرورت سے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مثلا بلا ضرورت خرید و فروخت یا تجارت کوئی کام کرنا، البتہ جو کام نہایت ضروری ہو، مثلا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو اور کوئی قابل اعتماد شخص خریدنے والا نہ ہو، تو ایسے حالت میں خرید و فروخت جائز ہے، مگر خریدنے یا بیچنے کے لیے کسی چیز کا مسجد میں لانا جائز نہیں، جبکہ اس کے مسجد میں لانے سے مسجد کے خراب ہونے یا جگہ رک جانے کا اندیشہ ہو۔ البتہ اگر مسجد کے خراب ہونے یعنی یا جگہ رکنے نشانہ ہو تو بعض کے نزدیک جائز ہے۔ آج کل بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے، آپ آن لائن جو ہے آپ وہ کر دیتے ہیں فوڈ پانڈا کے اوپر یا کسی اس کے اوپر سے، یا جو وہ ہیں ان میں سے کسی کو وہ کہہ دیتے ہیں جی گھر کے اندر اگر کوئی ایسی چیز تھی پہنچانی تھی تو آپ اپنے موبائل سے وہ کر سکتے ہیں، مسجد سے بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، یا خاتون ہے اور اس وقت جو ہے کوئی چیز کوئی اور بندہ نہیں ہے کرنے والا، تو وہ کیا کر سکتی ہے، وہ پھر اس طریقے سے کر لے کہ جی خرید و فروخت کر لے، وہاں پہ ان کو پیسے ٹرانسفر کر دے۔ لیکن اگر کوئی اور بندے موجود ہوں پھر ایسے کام نہ کیے جائیں۔ اعتکاف آپ نے کیا کرنا ہے، یہ بنیادی طور پہ دنیا سے کٹنے کا نام ہے، اعتکاف کرنا مطلب یہ ہے کہ معتکف اصل میں اللہ کا مہمان ہوتا ہے، یہ سب دنیاوی علاقوں سے تعلقات سے اپنے آپ کو کاٹ لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے مسئلہ نمبر 16، حالت اعتکاف میں ثواب سمجھ کر بالکل خاموش بیٹھنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اس میں عورتیں بڑی وہ ہوتی ہیں، وہ بالکل بات ہی نہیں کرتی ہیں، کہتی ہیں ہم نے چپ کا روزہ رکھ لیا، او بھائی یہ ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ بری باتیں زبان سے نہ نکالے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت یا کسی دینی علم کے پڑھنے یا کسی اور عبادت میں اپنے اوقات صرف کرے۔ خلاصہ یہ کہ بالکل خاموش بیٹھنا کوئی عبادت نہیں۔ اگر عورت کو اعتکاف کی حالت میں حیض یا نفاس آ جائے تو اعتکاف چھوڑ دے، اس حالت میں اعتکاف درست نہیں، لیکن پاک ہونے کے بعد خاص اس دن کی قضا ضروری ہے، یعنی ایک دن کی قضا کرنی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو میں نے آپ کو ایک عمومی جو تھے جو مسائل جو عام طور پہ پیش آتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ جو اور مسائل ہیں جس میں سے ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا اعتکاف میں ہم اپنے پاس موبائل رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ اپنے پاس موبائل رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس کے اوپر زیادہ دنیا کی وہ نہیں کرنے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کوئی آن لائن کلاس لے رہے ہیں، دینی کلاس لے رہے ہیں دین کے حوالے سے، جیسے درس قرآن کی کوئی وہ ہے یا اور کوئی مسائل کی وہ ہے، تو وہ آپ لے سکتے ہیں اس کے اندر بھی، ٹھیک ہو گیا، اعتکاف کے اندر۔ لیکن کوشش کریں کہ موبائلز کو کم سے کم آپ رکھیں اپنے پاس، اس کو اپنے سے سائڈ پہ کر دیں بالکل۔ اعتکاف اصل میں کیا ہے، یہ ایک بنیادی طور پہ ایک انفرادی عبادت ہوتی ہے، جو انسان بالکل یعنی ایک انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک کنیکشن کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے؟ تو جواب دینا چاہیے، اگر کوئی بندہ آپ سے کوئی بات پوچھتا ہے آپ اعتکاف کی حالت میں ہیں تو آپ اس کو جواب دیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اب کیا آ گیا، تو اگر سنت اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے حالت حیض کی وجہ سے کچھ وہ ہو گیا، تو اس کی کیا کرنی پڑے گی، اس کی قضا ایک دن کرنی پڑے گی، ایک دن کرنی پڑے گی۔ جب چاہے وہ اگر رمضان میں ہی عورت پاک ہو جاتی ہے تو رمضان کے اندر ہی مغرب سے پہلے جو ہے وہ اس جگہ کے اوپر اپنی اعتکاف کی جگہ پہ داخل ہو جائے، اگلے دن روزہ بھی ہوگا تو اگلے دن مغرب تک وہ کرے گی۔ اگر رمضان کے بعد وہ کر رہی ہے تو پھر کیا کرے گی، روزہ رکھے گی، مغرب سے پہلے وہ داخل ہو جائے گی اپنی اعتکاف والی جگہ کے اوپر، اور پھر اگلے دن مغرب تک یہ اپنا اعتکاف پورا کر لے گی تو اس کی قضا پوری ہو جائے گی، جس جو اس کا ٹوٹا ہوگا، پورے 10 دن بیٹھنا ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے تو رمضان اگر ایک رمضان میں نہیں کی تھی تو اگلے رمضان میں اس کی قضا کر لیجئے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے تو اگلے دن مغرب سے پہلے پہلے بیٹھنا ہے، مغرب سے بیٹھنا ہے اور اگلے دن مغرب تک جو ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح ہی اگر کوئی چھوٹا کمرہ ہے تو آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں، پورے کمرے کو بھی آپ اس کو اپنے اعتکاف کے لیے جگہ کو مقرر کر سکتے ہیں۔ ہاں، کوئی بہت بڑا کمرہ ہے، ماسٹر بیڈز جو ہوتے ہیں اس میں سے ماسٹر بیڈ رومز جو آپ نے وہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، اب آپ جو ہے اس کو وہ کر رہے ہیں تو آپ کوئی جگہ مقرر کر لیں اس میں سے،
اعتکاف کے اندر جو ہے کوشش کریں کہ کم سے کم جگہ کو آپ جو ہے وہ گھیر رہے ہیں، اور ایسی جگہ ہو جو ہوادار ہو، ہوا آ رہی ہو. یہ جس طرح سے بعد میں کیا ہوتا ہے، لوگ بیٹھ جاتے ہیں، بعد میں پھر خواتین کہہ رہی ہوتی ہیں جی گرمی بہت زیادہ ہے، تو اب ہم جگہ چینج کرنا چاہتے ہیں. نہیں، پھر اب جگہ چینج نہیں کرنی ہے آپ نے. آپ ایک دفعہ جگہ مقرر کر لیں، ہوادار جگہ ہو، اے سی وغیرہ کی اگر کوئی ترتیب ہے یا کھڑکی ہے، کوئی ایسی چیز ہے، تو اس کو اپنے لیے جگہ کو مقرر کر لیجئے. ٹھیک ہے نا. بیڈ پر سونا بھی جائز ہے. وہ آپ اپنے جس جگہ کے اوپر آپ نے اعتکاف کی جگہ کو مقرر کیا ہے، تو وہاں پہ آپ نے اگر کوئی بیڈ رکھ لیا ہے، اگر ایک آدمی نیچے نہیں سو سکتا تو وہ بیڈ پر بھی سو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جگہ اس کی جو وہ بیڈ ہے وہ اس کی اعتکاف والی جگہ کے اندر ہو. اس میں سے آ گیا. اچھا جی. تو اس میں سے تو اپنے بزنس کا حساب لکھنا. ٹھیک ہے نا. یہ میں نے بتایا کہ اس میں کوشش کریں کہ اس میں ان دنوں کے اندر نہ کریں، بزنسز کے جو معاملات ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، اب کچھ اور میں آپ کو بتا دوں خواتین کے اعتکاف کے حوالے سے. میں چند چیزیں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ خواتین کے اعتکاف کے لیے کیا کیا مسائل جو ہیں وہ اس میں ضروری ہیں. ٹھیک ہے جی. تو خواتین کے لیے جو ہے اس میں سے ٹھیک ہے نا. تو عورت کا مسجد میں اعتکاف کرنا یہ مکروہ ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. بعض لوگ آج کل یہ کہتے ہیں جی عورتوں کا گھروں میں اعتکاف ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو عورتوں کے لیے بھی مسجد کے اندر اعتکاف کرنا چاہیے. عورتوں کا مسجد میں جا کے اعتکاف کرنا ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مکروہ ہے. عورت اپنے گھر میں اعتکاف کرے گی. عورت اپنے گھر میں اعتکاف کرے گی. جیسے عورتوں کا مسجد افضل کیا ہے، جیسے مردوں کے لیے مسجد میں جانا افضل ہے نماز کے لیے، تو اس سے ان کا اعتکاف بھی مسجد میں ہوگا، اور عورتوں کے لیے افضل نماز ان کے گھروں کے اندر ہے. اس لیے جو ہے یہ اس میں سے وہ گھر کے اندر اعتکاف کرے گی. ٹھیک ہے نا. تو کوئی جگہ وہ مقرر کر لے گی. ٹھیک ہے نا. مسجد کے لیے اس میں وہاں پہ نماز وغیرہ وہ پڑھے گی. اس میں سے وہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اب اس میں سے ہے یہ ایک تو وہ آ گیا. پھر اس میں سے تو اعتکاف کی حالت میں عورت اسی جگہ کھائے گی، پیے گی، سوئے گی. ٹھیک ہے نا. صرف وضو اور قضائے حاجت کے لیے وہاں سے باہر نکلے گی، واش روم جائے گی. اچھا، اس جہاں پہ عورت اعتکاف بیٹھی ہوئی ہے، اب بعض عورتیں کیا کرتی ہیں جب اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ اپنے محرم مردوں سے بھی پردہ کر رہی ہوتی ہیں. محرم مردوں سے پردہ کرنا کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کے محرم ہیں تو آپ ان سے کیوں پردہ کر رہی ہیں؟ اعتکاف کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جی اپنے محرم مردوں سے بھی کیا ہو گیا، پردہ ہو گیا، یا اپنے خاوند سے بھی پردہ ہو گیا. تو ان سے پردہ نہیں ہے اس میں سے. اسی طرح ہی بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جی بالکل بولنا جائز نہیں ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. آپ جو ہیں کام کی بات جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے ایک تو یہ مسئلہ آ گیا اس میں سے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب بعض عورتیں ہم سے یہ پوچھتی ہیں کہ جی ہمارے گھر میں کوئی کھانے پکانے والا نہیں ہوتا، تو کیا ہم کچن میں جا کے کھانا پکا سکتے ہیں؟ کچن کے اندر جا کے کھانا نہیں پکا سکتے. ہاں، اگر اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے ہی آپ نے کیا کر لیا تھا، چولہا وغیرہ اپنے اعتکاف والی جگہ پہ رکھ لیا تھا. ٹھیک ہے. اعتکاف والی جگہ پہ رکھ لیا تھا اور آپ کو کوئی وہاں پہ آ کے کوئی چیزیں وغیرہ سبزی وغیرہ دے دیتا ہے، اور آپ وہاں پہ ہی بیٹھ کے اپنی اعتکاف والی جگہ پہ اگر کھانا پکانا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں. لیکن کچن میں جا کے بنانا یہ جائز نہیں ہوگا. اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. جو عورتیں گھروں کے اندر اس طرح بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اس میں سے. تو یہ اس میں سے ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس میں سے نفلی اعتکاف میں تو نفلی اعتکاف کریں گے تو کچن میں جا سکتے ہیں. نفلی اعتکاف جب کر رہے ہیں تو اس ظاہری بات ہے وہ تو چلی جائیں گی، نکل جائیں گی اس میں سے. لیکن جو سنت اعتکاف ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہی ٹھیک ہے نا. ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا. اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا، گھر کے دوسرے افراد جو ہوتے ہیں خواتین کے ساتھ آ کر اس جگہ کے اوپر بیٹھ کر اس کے ساتھ روزہ افطار کر سکتے ہیں. جیسے کہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ سارے مل کے وہ کرتے ہیں. تو اب یہ عورت اپنی اعتکاف والی جگہ سے باہر نہیں جائے گی. ہاں، دوسرے افراد جو ہیں وہ اس کی جو جگہ تھی وہاں پر آ کر روزہ افطار کر سکتے ہیں. وہ روزہ افطار کر سکتے ہیں.
اور شادی شدہ جو عورت ہوگی، اس کے لیے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے اپنے خاوند سے اجازت لینا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اعتکاف نہیں کرے گی۔ ہاں، اگر خاوند نے ایک دفعہ اجازت دے دی کہ ہاں جی ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے، اجازت ہے، اس نے ایک دفعہ اجازت دے دی، اب وہ کہتا ہے نہیں میں اپنی اجازت واپس لیتا ہوں، تب بھی اب اجازت واپس نہیں ہوگی، یہ عورت اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، سنت اعتکاف جو ہے۔ ایک دفعہ اگر خامن نے اجازت دے دی ہے، اب وہ اپنی اجازت کا جو ہے اگر وہ واپس بھی لے لے گا تو اب بھی کیا ہے، یہ وہ اب منع نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس میں سے ایک وہ ہو جائے گا کہ جی اس میں سے اعتکاف میں سے جو ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ خواتین کے حوالے سے یہ کچھ ایک مسائل جو تھے وہ اس میں سے، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں اس میں سے اعتکاف کے مخصوص اذکار اور وظائف کیا ہو سکتے ہیں؟ کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ تلاوت کیجئے، آپ درود شریف پڑھیے، استغفار کیجئے، ٹھیک ہے نا؟ اور اعتکاف بنیادی طور پہ ہوتا کس لیے ہے؟ اصل میں یہ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے ہوتا ہے کہ ہمیں لیلۃ القدر کی عبادت نصیب ہو جائے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، لوگوں نے ایک ذہن بنا لیا ہے کہ ليلۃ القدر شاید اس آدمی کو ملتی ہے جس کو نظر آ جائے۔ بھائی نظر آنا کوئی ضروری نہیں ہے، بس آپ نے عبادت کرنی ہے، چاہے آپ کو کچھ بھی نہ پتا چلے۔ اگر آپ نے ليلۃ القدر شب قدر کے اندر آپ نے عبادت کر لی ہے تو آپ کو 1000 مہینوں کا ثواب مل گیا، ٹھیک ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کرنے کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ دوسرے دنوں میں 1000 مہینے تک عبادت کرنے سے بھی اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ثواب اس ایک رات میں عبادت کرنے سے مل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس شاید شان نزول اصل میں پہلے زمانے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 1000 مہینے جہاد کیا تھا۔ اس صحابہ نے کہا کہ ہم ایسے 83 سال بنتے ہیں، تقریباً 83 سال، 83 ایئرس جو ہیں، تو انہوں نے کہا ہم کیسے کریں گے؟ تو پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی تھیں سورۃ لیلۃ القدر کی جو ہے، ٹھیک ہے؟ تو سورۃ القدر جو ہے نازل ہوئی اور اس میں بتا دیا گیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ٹھیک ہے؟ تو یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو تھوڑی سی بھی آپ عبادت کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب مل جائے گا۔ پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، کم از کم آپ یہ کیا کرو کہ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں ان راتوں میں تھوڑی بہت عبادت کر لیا کرو، تو آپ کو شب قدر مل جائے گی خود بخود ہی، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں، ٹھیک ہے نا؟ اب خالی ایک رات کو مقرر کر لینا کہ صرف 27ویں کو ہی مقرر کر لینا اور اسی میں جمع ہونا اور اس کے لیے اجتماعی طور پہ جمع ہو کے عبادت کرنا، یہ بات یاد رکھیں، یہ جو آخری دن ہوتے ہیں یہ اصل میں انفرادی عبادات کے دن ہوتے ہیں، انفرادی عبادت کے، یہ اجتماعی عبادات کے دن نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ باقی دنوں کے اندر جو اتنی بھی عبادات کی وہ ہوتی ہیں، اسی لیے تو دیکھو کیا لگائے جاتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، مسجد نبی میں خیمے لگ جایا کرتے تھے، خیمے لگتے تھے، اور آج کل بھی کیا ہوتا ہے وہ پردے ڈال دیے جاتے ہیں۔ پردے کیوں ڈالے جاتے ہیں؟ کہ تاکہ بندہ یکسو ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگ ان دنوں کے اندر بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اجتماعی طور پہ عبادات کرنا شروع کر دیں گے اس میں سے، یہ اجتماعی دعا ہو رہی ہے، اجتماعی فلاں ہو رہا ہے، فلاں جگہ کے اوپر اجتماعی رات کو دعا ہوگی، ساری جی خواتین پہنچ جائیں گی، مختلف جگہوں کے اوپر مرد ہیں تو وہ جمع ہو رہے ہیں مساجد کے اندر جی اجتماعی طور پہ جو ہے، آپ اپنی انفرادی طور پہ عبادت کیجئے ان راتوں کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ انفرادی طور پہ اپنی عبادت کیجئے، اور اس میں سے آپ جو ہے بس، ٹھیک ہے؟ اگر کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں تو جیسے ہمارے ہاں جامعہ کے اندر ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، جیسا میری ڈیوٹی ہوتی ہے تو میں مسائل وغیرہ سکھاتا ہوں، پھر لوگوں کو یا ان کے سوالوں کے جوابات وغیرہ دیے جاتے ہیں، لیکن میں ان سے یہی وہ عرض کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ کیا کریں، اپنی انفرادی عبادات کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت لگائیے، انفرادی عبادات کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے، اور شب قدر کی جو ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ کیا ہوتی ہے آخری طاق راتوں کے اندر ملے گی آپ کو، تو یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی 27ویں کی، ٹھیک ہے؟ اس میں سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 27ویں ہی شب قدر ہوتی ہے، لیکن
जो सबसे अहम बात क्या है कि आप हर जो है ना हर ताक रात में इबादत कर लीजिए, हर ताक रात में। और ये ना तलाश करते फिरें कि मुझे फरिश्ते उतरते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे कोई दरख्त सजदा करते नजर आ रहे हैं, आज मौसम बड़ा ठंडा है, आज बारिश हो रही है, आज फलां है, आज शब जुमा की वो आ गई है, आज फलां हो गया, इसलिए आज शब कदर होगी। जब आप इन चीज़ों में पड़ जाएंगे तो अपनी इबादत की तरफ वो नहीं करेंगे और आप इन्हीं चीज़ों में पड़े रहेंगे। आप बस क्या कीजिए, आप हर ताक रात को अपनी एक इबादत के लिए एक टाइम मुकर्रर कर लीजिए, और उसमें जो है वो आप इबादत कर लें, तो आपको जो है सवाब खुद ब खुद शब कदर का जो सवाब है वो आपको हासिल हो जाएगा। ठीक है ना। आप उसमें से अगर आप सलात तस्बीह पढ़ना चाहते हैं तो सलात तस्बीह भी आप पढ़ सकते हैं रात के वक्त, जो है उसमें से हर ताक रात को आप पढ़ लीजिए। ठीक है ना। तो उसमें से ठीक है, तो आप उसमें से एक वो कर सकते हैं। ठीक है, रमज़ान के अलावा भी एतिकाफ की कज़ा की जा सकती है। तो ये मैंने आपको चंद एक मोटे मोटे जो थे मसाइल जो थे ये बता दिए थे। बस जिस चीज़ का आपने एहतियात करनी है कि आपने जो अपनी जगह मुकर्रर की हुई हो या मस्जिद है, तो जो मर्द हजरात हैं वो सबसे पहला काम ये करना है कि मगरिब से पहले पहले उन्होंने ये चीज़ मुतय्यन करनी है कि मस्जिद की हुदूद क्या होती हैं। जब भी किसी जगह जाएंगे एतकाफ बैठने के लिए, तो वहाँ के जो मुतवल्ली हैं, मस्जिद के इमाम साहब हैं, उनसे पहला सवाल ये करना है आपने जाके कि मस्जिद की हुदूद बता दीजिए, कि मस्जिद की हुदूद कहाँ तक है। मस्जिद की हुदूद, ये तो वज़ू खाने मस्जिद में दाखिल नहीं होते हैं। मस्जिद की हुदूद का मतलब होता है जहाँ जो जगह नमाज के लिए ख़ास होती है, वो मस्जिद की हुदूद होती हैं। तो उन जगहों के लिए इस तरह बाज़ जगहों के ऊपर मसाजिद में इस चीज़ का एहतमाम करना है कि जो आगे मेहराब बना हुआ होता है, बाज़ मसाजिद के अंदर वो जो मेहराब की जगह होती है वो मस्जिद से बाहर होती है। तो इसलिए मोतकिफ ने उस मेहराब की जगह के अंदर दाखिल नहीं होना, मेहराब के अंदर दाखिल नहीं होना। बाज़ मुत्तकिफ़ीन क्या होते हैं, मेहराब के अंदर जाके बैठ के कुरान पढ़ते रहते हैं। तो भाई अगर वो मेहराब मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, आपका इतिकाफ टूट जाएगा। तो आपने जो है पता कर लें कि जी क्या इस मेहराब को भी मस्जिद के अंदर दाखिल किया गया था या ये मस्जिद की हुदूद से बाहर है। तो अगर वो मस्जिद की हुदूद से बाहर है तो आपने उसमें नहीं जाना उसमें से। अगर वो मस्जिद की हुदूद के अंदर है तो ठीक है, आप उसमें से बैठ सकते हैं इसमें से। ठीक है ना। मगरिब से पहले पहले बैठना है। मगरिब से 4-5 मिनट पहले आप लोग कोशिश ये करें कि मगरिब से 4-5 मिनट पहले, एग्जैक्ट जो मगरिब का टाइम है उससे 4-5 मिनट पहले आप अपने इतिकाफ वाली जगह पे बैठकर अपनी नियत कर लें। और जितनी भी चीज़ें, अच्छा एक और मसला, बाद लोग कहते हैं जी वुजू करने के लिए तो हम निकल सकते हैं, क्या हम हाथ धोने के लिए जा सकते हैं? खाना खाने के बाद हम हाथ धोने के लिए वॉशरूम जा सकते हैं? आप हाथ धोने के लिए बाहर नहीं जा सकते। अगर आपने हाथ धोने हैं तो आप अपनी जगह के ऊपर ही आप हाथ धोएंगे। ठीक है ना। हाँ, अगर आप वुजू करने के लिए जा रहे हैं, अगर आपका वुजू टूट गया था, आप वुजू करने के लिए जा रहे हैं, तो ठीक है, आप हाथ भी धो सकते हैं, साबुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं उस वक़्त। इसी तरह ही आप वुजू करने जा रहे हैं, तो आप टूथब्रश कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपका वुजू है, जैसे सुबह के वक़्त आपने वुजू किया हुआ था, आपने सहरी खाई, तो अब रमज़ान में आदत ये होती है, जैसे हम सबकी आदत होती है कि हम सहरी के बाद अपने क्या करते हैं, दाँत ब्रश कर लेते हैं। तो एतिकाफ के अंदर आपने इस चीज़ की एहतियात करनी है कि खाली दाँत ब्रश करने के लिए आपने उस जगह से बाहर नहीं निकलना, खाली दाँत ब्रश करने के लिए। हाँ, अगर आपका वुज़ू नहीं था, तो आप वुज़ू करने चले जाते हैं, तो फिर आप जो है ना उसमें से, अगर आपका वुज़ू कायम भी हो, तब भी आपने दोबारा दूसरा वुज़ू करने के लिए नहीं जाना। हाँ, वुज़ू टूट जाए, तो आप जो हैं वो बाहर जा सकते हैं, मस्जिद से बाहर आप वुज़ू करने के लिए जा सकते हैं इसमें से। एतिकाफ़ के अंदर जुम्मे का गुस्ल भी नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? सिर्फ़ अगर गुस्ल वाजिब हो जाए, तो उस सूरत में वो किया जा सकता है। कोई आदमी सोया हुआ था, उसको गुस्ल की हाजत पेश आ गई, तो वो उसके लिए सिर्फ़ गुस्ल कर सकता है। बाकी गर्मी के लिए, जुम्मे के लिए या किसी भी उस सूरत के अंदर, एतिकाफ़ के अंदर आपने गुस्ल नहीं करना।
غسल नहीं करना। कपड़े भी तब्दील करने हैं तो वो भी आपके मर्दों को हम बताते हैं कि जी आपने अपनी जगह के ऊपर ही कपड़े तब्दील करने हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ कपड़े चेंज करने के लिए जो है ना मस्जिद से बाहर जाकर बाथरूम में जाकर सिर्फ कपड़े चेंज करने के लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वरना जो है वो एतिकाफ जो है वो टूट जाएगा। इस तरह बाद लोग होते हैं, वो सिगरेट पीने के आदी होते हैं। वो कहते हैं जी मस्जिद में तो सिगरेट नहीं पी सकते, आप क्या करें? तो वो हम उनको ये कहते हैं कि जितनी देर में आप बाथरूम जा रहे हो, बाथरूम जो जा रहे हो, तो उतनी देर के अंदर क्या कर लो, सिगरेट पी लो, बस बाथरूम के अंदर। अच्छा, अगर बाथरूम में कोई बंदा मौजूद है तो आप बाहर खड़े होके इंतजार कर सकते हो, ठीक है ना, उससे इत्तेकाफ नहीं टूटेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो कि बंदा कोई बाथरूम के अंदर है। तो आप उसमें से जब तक वो निकलेगा उतनी देर आप वहां पर इंतजार कर सकते हो। वहां पर आप खड़े हो तो आप किसी से इंतजार कर रहे हो, किसी से कोई बात करना चाहते हो तो आप बात भी कर सकते हैं, कोई हाल चाल पूछ लिया किसी का, तो ये भी किया जा सकता है। ठीक है ना? ठीक है ना, तो उसमें से ठीक है। तो छोटे बच्चे मैंने अभी बता दिया आपको कि बच्चा भी जो है, एक खातून है उसका बच्चा है, तो वो बच्चा उसके साथ सो भी सकता है एतिकाफ वाली जगह के ऊपर जो है। तो उसको वो सुला भी सकती है अपने साथ वहां पर जो है। उसमें से इस औरत ने खुद वहां से बाहर नहीं निकलना। इसके पास आके जो है वो क्या होता है, मिसाल के तौर पे उसका छोटा बच्चा है तो वो वहां पे सो भी सकता है उसमें से। एहतिकाफ बस उस जगह से ना निकलने का नाम है कि आपने नहीं निकलना वहां से। बाकी आपके लिए ये नहीं है कि आपकी बिल्कुल ऐसी पाबंदियां हो गई कि भाई शायद आप जो है आपके पास कोई आ भी नहीं सकता, आपसे कोई बात भी नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर एतिकाफ टूट जाएगा, ठीक है ना, तो वो फिर उसमें से क्या करे कि जी वो नफल एतिकाफ, बाद में नफली एतिकाफ को अपना नफली एतिकाफ की नियत कर ले, और कज़ा भी उसी रमज़ान के अंदर जो है वो कर ले। उसमें से एक खातून को ये पता है कि जी उसके उज़र के अयाम आने वाले हैं, तो उसमें बेहतर उसके लिए ये है कि वो एतिकाफ में ना बैठे। बेहतर उसके लिए ये है। क्यों? क्योंकि वो अपने ज़िम्मे क्या करेगी, एक एतिकाफ तोड़वा के अपने ज़िम्मे वाजिब कर लेगी उसमें से, तो बेहतर ये है। ताहम अगर वो उसके लिए गुंजाइश है, वो बैठ सकती है। वो बैठ सकती है कि जब उसका एतिकाफ टूट जाएगा तो ठीक है, एतिकाफ खत्म हो गया, फिर उसकी एक कज़ा कर लेगी, एक दिन की कज़ा कर लेगी। तो ये इसमें से, ये भी मैंने आपको बता दिया इसमें से। नफली एतिकाफ जब आप चाहें आप बैठ सकते हैं, उसके लिए कोई टाइम वो नहीं है कितने दिन बैठना है, कितने आप एक दिन के लिए बैठना चाहते हैं, आप चंद घंटों के लिए बैठना चाहते हैं। नफली एतिकाफ आप कभी भी वो कर सकते हैं। जैसे बाद लोग होते हैं, बस मसाजिद के अंदर भी हम होता है, बाद लोग सिर्फ आखिरी 3 दिनों के अंदर आ जाते हैं एतिकाफ के लिए, तो ठीक है, नफली एतिकाफ के लिए वो बैठ सकते हैं। लेकिन सुन्नत एतिकाफ क्या है, वो 20 रमज़ान की मगरिब से पहले जो है ना मस्जिद में दाखिल हो जाना, और जब ईद का चांद नजर आ जाए उस वक्त उठ जाना। ये क्या होगा उसमें से कि 29वीं या 30वीं की मगरिब के बाद तक वहां पे बैठना जो है, ये उसमें से वो है। ठीक है, नफली एतिकाफ में कोई शराइत नहीं होती, नफली एतिकाफ की शराइत नहीं होती है। सुन्नत एतिकाफ की या वाजिबी, सबसे मुश्किल सुन्नत एतिकाफ है। वाजिबी एतिकाफ के अंदर आप हाँ, कुछ ना कुछ इस्तिस्ना भी कर सकते हैं। वाजिबी एतिकाफ जो होते हैं, मिसाल के तौर पे वाजिबी एतिकाफ में कोई बंदा बैठा हुआ था, उसको कोई नियत कर लेता है कि जी मैं फलां जगह जाऊंगा इस एतिकाफ के अंदर, मैंने जो है ना एक जगह जाना है, तो मैं इस एतिकाफ में, तो वाजिबी एतिकाफ के अंदर वो इस्तिस्ना कर सकता है। लेकिन सुन्नत में ये इस्तिस्ना नहीं होगा। सुन्नत में आप बिल्कुल बगैर किसी उसके शरई ज़रूरत या तभी ज़रूरत के आप बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकते हैं उसमें से। ठीक है, तो उसमें से वो करने के अंदर से, लेकिन उमूमी तौर पे आ जाता है, गोलियां खाने का इतना फ़ायदा होता नहीं है। ठीक है ना, तो उसमें से एतिकाफ में नाबालिग बच्चा भी एतिकाफ में बैठ सकता है, नाबालिग बच्चा भी एतिकाफ में बैठ सकता है उसमें से। हाँ, एक एक कमरे के अंदर ज़्यादा ख्वातीन भी एतिकाफ बैठ सकती हैं। वो अपने लिए जो है वो जगह जो है उसमें से वो कर लें। तो एक ही कमरा, अगर उन छोटा सा ऐसा कमरा है तो उसको पूरे कमरे को वो कर लें, और एक से ज्यादा भी बैठ सकती हैं उसमें से। ठीक है ना, तकरार, दीनी तकरार जो है, दीनी किताबें और सब कुछ वो किया जा सकता है।
عشاء کے بعد نہیں بیٹھنا، عشاء سے پہلے میں نے مغرب سے بتایا کہ مغرب سے پہلے پہلے سنت اعتکاف اگر کر رہے ہیں، نفلی اعتکاف آپ کر رہے ہیں تو وہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو سنت اعتکاف ہے وہ آپ کو کل پاکستان کے اندر مغرب سے پہلے پہلے آپ کو بیٹھنا پڑے گا اس میں سے۔ چھوٹا بس یہ آپ خود ایک اندازہ لگائیں گے کہ آپ کو کتنی ضرورت ہے اس کمرے کے اندر۔ میں کہوں کہ جی بہت بڑا کمرہ میں رکھ لوں، میں کہوں کہ چلو جی پورا کمرہ ہی میں نے اعتکاف کے لیے رکھ لیا، تو یہ اچھا نہیں ہے اس میں سے۔ آپ اپنے لیے کیا کریں، جو مسجد کی اپنے لیے جہاں پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جہاں پہ آپ کا بستر آ سکتا ہے، بس چھوٹی موٹی آپ کے سامان جو آ سکتا ہے، بس اتنی سی جگہ جو ہے اس کو ایک وہ کر لیں اس میں سے۔ اب اس کے کتنا سائز ہو یہ آپ اپنے اندازے سے ایک وہ لگائیں گے کہ آپ کو کتنی جگہ کی ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور قضاء کے اندر وہی شرائط ہوں گی جو سنت اعتکاف کے اندر ہوتی ہیں۔ تو یہ جو تھا ہمارا ایک سیشن تھا آپ لوگوں کے، اس میں سے آپ لوگ انشاءاللہ اعتکاف کے اندر جو بیٹھ رہے ہیں تو اس میں سے بس دعاؤں کے اندر یاد رکھیں، اور خوب اس میں سے، اور جو شب قدر کی جس طرح کی دعا تھی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم، ٹھیک ہے؟ تو اس کو جو ہے اس دعا کا جو ہے کثرت سے آپ جو ہے وہ پڑھتے رہیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ فاعف عنا، تو یہ جو ہے اس کو آپ کثرت سے پڑھتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آتا ہے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر ہمیں ہو تو ہم کیا دعا کریں، تو یہ اپنے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں اس میں سے۔ اگر پورے کمرے کی نیت کی ہے تو آپ کسی بھی جگہ پھر وہ کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو نفلی اعتکاف اس میں سے آپ وہ کر سکتے ہیں اس میں سے، تو اگر آپ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہو جائیں گی، ٹھیک ہو گیا جی؟